اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کرکٹ کیسے کھیلنی ہے، کس نے غلط شاٹ ماری، تو ایسا بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از مور آف اے سوشل اینڈ سائیکولوجیکل انالیسز آف دا میسز اینڈ دا پلیئرز. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو پہلے بات کی سالوں پہلے کہ کرکٹ کا استعمال ریاست کیسے کرتی ہے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے لوگوں کو اصل ایشوز سے، اس کا مطلب یہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. حالانکہ میں خود دیکھتا ہوں، آئی ایم اے گریٹ فین آف دا اسپورٹ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیٹ جو اس کو ٹریٹ کرتی ہے جس طرح سے اپنے الٹیریئر موٹیو کے لیے آپ اس کو بھی انڈورس کریں. تو میں آج سے کچھ عرصہ پہلے 2 پاکستان ٹیم کے پلیئر سے ملا، اور اس میں ایک اس وقت کے وائس کیپٹن بھی تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی بات کر رہا ہوں، نام لینا مناسب نہیں ہے. انہوں نے جس طرح کی مینٹالٹی میں نے آبزرو کی وہاں پہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ ٹیم تو کیا اس کے بعد آنے والی ٹیمیں بھی کوئی ورلڈ کپ نہیں جیت سکتی، کوئی بڑا ٹورنامنٹ جیت نہیں سکتی، بیکاز مینٹلی دے ور سو آل اوور دا پلیس کہ مجھے شوق لگا یہ سن کے کہ جب میں نے پوچھا کہ ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے آپ کا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم تو دعاؤں سے جیتتے ہیں. ایک پلیئر جو ابھی ورلڈ کپ میں گیا نہیں ہے اس سے پہلے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم دعا سے جیتتے ہیں، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ پہلی چیز یہ کہ مینٹلی آپ گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب میں نے یہ پوچھا گراؤنڈ میں اترنے سے پہلے کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو جواب یہ ملا کہ ہم وضو کر کے جاتے ہیں. حالانکہ میں نے کوئی مذہبی سوال نہیں کیا، انہوں نے بھی کوئی غلط جواب نہیں دیا، لیکن اس سے ان کی انوسنس کا اندازہ لگائیے کہ وہ کرکٹ کی کرافٹ میں اور اپنی آئیڈیالوجی میں فرق ہی نہیں کر پاتے. کوئی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی سینچری بھی کر دی ہو کسی پلیئر نے، 5 آؤٹ کر دی ہوں، اسے ایکسپلین نہیں کرنا آتا کہ میرا پلان کیا تھا گراؤنڈ میں. وہ یہ بتا نہیں پاتا کہ گراؤنڈ میں جو میں کر رہا تھا اس میں نے کیا میتھڈ اپلائی کیا. اگینسٹ دس اگر آپ بمراہ کو چیک کر لیں کہ وہ کیسے بات کر رہا ہے، یا وراٹ کوہلی کو چیک کر لیں. میں سب کانٹیننٹ کے پلیئرز کی ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ یہاں پر کہا یہ جاتا ہے انگریزی نہیں آتی تو آپ بات نہیں کر سکتے. انگریزی کی بات نہیں ہے، ان سے اردو میں بھی ہمارے پلیئر سے ایکسپلین نہیں ہوتا کہ کرکٹ میں میتھڈالوجی ہم کیا اپلائی کر رہے ہیں، بیکاز دے کانٹ اسپیک دیئر مائنڈ، دے لیک ویژن آل ٹوگیدر. تو ہمارے پورے معاشرے میں ڈبیٹ تو ہو گئی کس نے کیا شاٹ ماری، اسٹرائک ریٹ کیا ہے کیا نہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سائیکالوجی ہے اس چیز کو لے کے، بیکاز اف یو آر مینٹلی ڈیفیٹڈ دین نو میٹر ہاؤ ٹیلنٹڈ اینڈ اسکلفل یو آر یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. عمران خان کی ایگزامپل لے لیں کہ ورلڈ کپ 92 میں بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ اس نے سائیکولوجیکلی اپنے اپوزیشن کو ڈومینیٹ کر دیا. کارنر ٹائگر کی شرٹ پہن کے آ گیا، انٹرویوز اتنے بریلینٹ دیے. دوسرا یہ کہ آپٹکس بہت زبردست تھے. تو صرف ٹیلنٹ اگر آپ کو فیئر سے بچا سکتا تو پھر بہت سے لوگ بچ جاتے اس سے، بٹ یو نیڈ ایپٹیچیوڈ ایز ویل، جو کہ آئی کیو ہوتا ہے. تو پہلے میں نے یہ آبزرو کیا کہ دے ور سو ہارریبل وین اٹ کمز ٹو اسپیکنگ دیئر مائنڈز ان اینی لینگویج پاسبل. تھی ہی نہیں. کوئی کہہ رہا ہے میں تامل فلمیں دیکھتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں دعا سے جیتتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یار یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کل کو سامنے میچل اسٹارک بھاگ کے آ رہا ہے یا بمراہ بھاگ کے آ رہا ہے اور آپ ڈرے نہ ہوں اور آپ کو کچھ مسئلہ نہ ہو. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ اتنے مینٹلی ڈومینیٹڈ ہیں پہلے ہی کہ جانے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا سے جیتتے ہیں، تو حشر کیا ہوگا آپ کا. تو میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ بتاؤں اس پہ کہ ہماری ہسٹری کیا ہے ایڈیالوجی کی کرکٹ کو مکس کرنے کے ساتھ، جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیٹن امریکن کنٹریز کے بہت سے پلیئر ایڈیالوجیکل ہیں، ہیویلی کرسچنائز ورلڈ ہے وہاں پہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی مذہبی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنے کام میں اگر اس کے اعتبار سے مکسیشن شروع کر دیں تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے. اور یہ ریلیجن نے بھی نہیں کہا آپ کو. اگر اسلامک ہسٹری سے بھی اگزامپلس دیکھ لینا تو کسی نے یہ نہیں پڑھا ہوگا آج تک کہ کسی کو یہ کہا گیا کہ تم جنگ کی تیاری کرتے ہوئے بھی اپنا دماغ بند کر دو، سب خود ہو جائے گا. اسٹریٹجی تو اسٹیٹ کرافٹ میں بھی تھی اس ٹائم، ہزار اور چیزوں میں بھی تھی. یہاں پہ اسٹریٹجی ہی ختم ہو چکی ہے، صرف آئیڈیالوجی ہے. ان کی دوسری یا تیسری جاب ہے کرکٹ کھیلنا. پہلی دوسری جاب تو وہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ڈھونڈ کے ہم نے یہ ایکسپلین کرنا ہے کہ ہم جو بلیو کرتے ہیں وہ آپ سے بہتر ہے. دیکھا ہے نا احمد شہزاد کی آپ نے وہ باہر نکلتے ہوئے ایک واک جس میں دلشان ساتھ چل رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے اگر تم اس پہ نہیں مانو گے جس پہ میں مانتا ہوں. And Sri Lanka winning by 7 wickets through the... ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب شیخ رشید 2021 میں پاکستان کے وزیر داخلہ تھے تو اس وقت جو ہم نے سنا کہ بابر اعظم کی ٹیم نے 10 وکٹ سے ہرایا انڈیا کو T20 ورلڈ کپ میں یا غالباً کسی ایشیا کپ میں، تو اس کے جواب میں شیخ رشید نے کہا کہ دس از اے وکٹری آف اسلام. ہمارے یہاں یہ ڈوگمیٹک مینٹالٹی ہے کرکٹ کو لے کے کہ اس کو آئیڈیالوجی کے اندر گھسایا ہوا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے وقار یونس کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈین پلیئرز کے سامنے جو سجدہ کیا وہ بہت اچھا لگا مجھے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شو کرتا ہے کہ میں تو بہت پراؤڈ فیل کیا کہ ہندوؤں کے سامنے سجدہ کیا جا کے انہوں نے. یہ وہ پلیئر ہیں جو کہ گریٹس ہیں اپنے ٹائمز کے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی اعجاز احمد صاحب نے جو ریسزم پھیلایا, جو کرکٹر ہیں پاکستان کے ایکس, وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ پشتون پلیئرس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو بھائی پنجابی پلیئرس کو کیا پتہ ہے کہ کپتانی تو وہی کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کر لیا آپ بتا دیں. سب کا ہی آئی کیو لیول جب زمین پہ ہے تو پھر آپ ایکسپیکٹ کس سے کریں گے کہ وہ لیڈر بنے گا کل کو جا کے. اس کے ساتھ ساتھ کامران اکمل کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں ابھی ریسنٹلی, جو انہوں نے سکھس کے بارے میں بول دیا کہ جو سکھ کمیونٹی ہے وہ تو ویسے ہی رات کے ٹائم پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور یہ وہ. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ شاہین آفریدی کا اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا, جس میں وہ کپتان تھے, ان سے سوال ہوا کوئی میچ ہار گئے, جواب یہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو کنویں سے نکل کے مصر کے بادشاہ بنے تھے. مشکل کے بعد آسانی ہے, یہ تو ہمیں ماننا چاہیے. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. پھر قدرت کے نظام کا کامنٹ بھی آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے کوچ کی طرف سے. قدرت کا نظام ہے, کبھی بارش ہے, کبھی طوفان ہے, کبھی کچھ ہے. They have completely lost their strategizing brains in the face of ideology. They can't separate the two at all because it is unfortunately the condition of the entire society. Academia میں دیکھ لو, پروفیسر دیکھ لو, ڈاکٹرز دیکھ لو, کرکٹرز دیکھ لو, وہ ڈسپلے کرنا, فلانٹ کرنا اپنی پارٹی کو انہوں نے فرض سمجھا ہوا ہے اس کو. حالانکہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں سیویئرلی ریلیجس پلیئرز کی, جو کہ یہ حرکتیں نہ کرنے کی وجہ سے جن کو مار پڑی. یونس خان, ویری ریلیجس پرسن, somebody who used to fast even while playing matches, never displayed his sense of religiosity. اس کی وجہ سے شہریار خان یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں, جو ٹیم کا مینیجر تھا, ندیم فاروق پراچا اس کو کوٹ کرتا ہے کہ اس نے صرف یہ ڈسپلے کو کنڈیم کرنے کی وجہ سے انضمام کی اور اس کی آپس میں ٹسل تھی, اکارڈنگ ٹو شہریار خان. ساتھ ساتھ شہریار خان یہ بھی لکھتا ہے کہ بہت سے ٹیم میں ایسے پلیئرز تھے جو بیسکلی سیکٹیرین ریزن کی وجہ سے سلیکٹ نہیں ہو پائے. اس میں وہ اگزامپل دیتا ہے اجمل کی اور مصباح کی, جو کہ ان کا سیکٹ مختلف تھا کیونکہ ٹیم اس ریلیجس آرگنائزیشن کے لوگوں کے پاس تھی جو کہ ایک سیکٹیرین ایڈیالوجی کے ساتھ آ رہے تھے, جس میں انضمام کی وہ مثال دیتے ہیں. وہ مثال دے رہے ہیں شہریار خان, میں نہیں دے رہا. ندیم فاروق پراچا کوٹ کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا, کہ انضمام کے انڈر ٹیم کا وہ حال ہوا جو ضیاء الحق کے انڈر پاکستان کا حال ہوا تھا. تو مصباح اور اجمل اس فرقے سے جس سے اس وقت کی لیڈرشپ نہیں تھی ٹیم کی, اسی لیے ان کو آنے نہیں دیا, سال ضائع کر دیے اتنے زیادہ. شعیب اختر کو بھی یہی مسئلہ تھا کہ اس سے لڑائی اس بات کی تھی کہ تم وہ سمبلزم نہیں یوز کر رہے جو ہم کر رہے ہیں. 2007 کے ورلڈ کپ میں رپورٹ یہ بتاتی ہے, ڈان کلیم کرتا ہے کہ بہت سے پلیئر بنک مار کے ٹریننگ سیشن کا باہر جا کے لوگوں کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس کے بعد ٹیم میں کلاز میں یہ لکھوایا گیا سینٹرل کانٹریکٹ میں کہ ہم آئندہ سے ان پلیئرز کو پالیٹکس اور مذہب پہ بات نہیں کرنے دیں گے. یہاں تک صورتحال آ گئی تھی. مطلب یہ آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اشتہاروں میں ان کو لے رہے ہیں اور کس طرح سے آپ نے ان کو چیمپئن بنا کے پیش کیا ہوا ہے. میری نظر میں یہ 10 ورلڈ کپ بھی جیت لیں نا, ان کو رول ماڈل نہیں بننے دینا چاہیے, کیونکہ آپ مائنڈز تو دیکھیں کس طرح کے ہیں. ایتھلیٹکس میں کیا مائنڈ یوز نہیں ہوتا؟ ہینسی کرونیا کو دیکھ لیں, عمران خان اٹ سیلف دیکھ لیں کہ اس کے انڈر ٹیم بہتر پرفارم کیوں کر رہی تھی, کیونکہ یہ حرکتیں نہیں ہو رہی تھیں. اس لیے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ پوری دنیا کے جن بڑے بڑے ایتھلیٹس کو پریز کرتے ہیں ان کو اپنی کرافٹ کا اندازہ بہت بہترین ہوتا ہے. ایم ایس دھونی کو دیکھ لیں کہ ہی اپیئرڈ ایز این انٹلیکچوئل مینی ٹائمز آن دا کرکٹ فیلڈ. زیرو پریشر ایٹ آل, ہی از آلویز فوکسنگ آن دا ریشنل پرنسپل آف پلئنگ اے اسپورٹ. ساتھ ساتھ یہ کہ دھونی نے کہا تھا, مجھے یاد ہے, دا کیپیسٹی ٹو ٹرانسلیٹ ویژن انٹو ریالٹی از لیڈرشپ. ویژن کو ریالٹی میں ٹرانسلیٹ کرنا قیادت ہے, لیڈرشپ ہے, کیپٹنسی ہے. اگر ویژن بنانے کے لیے دماغ ہی نہیں ہے تو کرو گے کیا؟ پاکستان کے سارے لینڈسکیپ پہ میڈیا میں ایموشنل چیخیں مارنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہمارا سر نیچا کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے شرم آنی چاہیے, پیسے کما رہے ہیں. ان میں سے ایک بھی ایشو نہیں ہے. ایشو ہے مینٹل آئی کیو کا, کیونکہ وہ اتنا کم ہے that you can never ever think about competing someone like Virat Kohli or Jasprit Bumrah or anyone else. Look at them talking after the game. ان کا کرافٹ سنیں کہ وہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں نے آج یہ میتھڈ اپلائی کیا ہے, یہ بال کی ہے, اس طرح سے اس چینل پہ بالنگ کی ہے, اتنے لینتھ پہ کی ہے. یہاں کوئی 5 وکٹ لے یا 100 کرے, اس کو ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا ہوتا میں نے کیا کیا ہے. صرف اور صرف ریلیجس لینگویج یوز کر کے چلے جاتے ہیں. اردو میں بھی بات نہیں کرنی آتی ہے. صرف انگریزی کا مسئلہ نہیں میں بتا رہا
کسی بھی زبان میں اپنا مائنڈ آرٹیکولیٹ کرنا بھی جن پلیئرز کو نہیں آتا وہ کیسے آئیڈیل بن سکتے ہیں؟ اوپر سے عوام نے سیوک ریلیجن کے طور پہ کرکٹ کو سمجھا ہوا ہے، سر پہ چڑھایا ہوا ہے، بخار ہوا ہے ان کو کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ وہ پیٹ کمنس کو دیکھو، لاسٹ ایئر ورلڈ کپ جیت کے واپس گیا، ایئرپورٹ پہ کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا۔ اس طرح کی نیشنز نارمل سمجھتی ہیں اس کو، اس کا کام ہے کھیلنا اور جو ہے وہ اس کو جیتنا گیم کو۔ اگر اس نے جیت لیا تو میں اس کو وزیر اعظم بنا دوں کیا اس بات پہ؟ یا پھر میں یہ سوچوں کہ نہیں اب اس نے ایسا کام کر دیا کہ میں سر پہ بٹھا لوں گا اس کو، اور اگر نہیں کیا تو گالیاں دوں، گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ سویئر ایموشنلزم انفارچونیٹلی نا اس خطے کو کھا رہا ہے، جو کہ کرکٹ میں بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور یہی حال اکیڈیمیا میں ہے، پولیٹکس میں ہے، یہی حال جو ہے وہ باقی ہر جگہوں پہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو یہ بھی دکھائی دے گا کہ ریپیٹڈلی ہمیں یہ ہیوملیشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ احمد شہزاد کی ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، دلشان کو وہ کہہ رہا ہے کہ کنورٹ ہو جاؤ تو آگ سے بچ جاؤ گے، ادروائز جلو گے تم۔ تو اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنا بڑا مائنڈ سیٹ ان کا ہوگا وہاں جانے کا۔ ریلیجن پریکٹس کرنا، مصباح بھی سیویئرلی ریلیجس تھا، یونس بھی سیویئرلی ریلیجس تھا، اور بہت سے پلیئر ہیں جو ریلیجس تھے، لیکن اس کا سمبلزم اس کو فلانٹ کرنا اور اپنی میتھڈ میں اس کو مکس کر لینا، اور بعد میں یہ سوچنا کہ نہیں اب اصل میں ہماری مدد نہیں ہوئی اوپر سے اسی لیے ہم ہار گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ تو اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کی ایک ریشنل گرومنگ کرنی پڑے گی، ان کو ایتھلیٹس بنانا پڑے گا۔ فی الحال یہ ایتھلیٹس نہیں ہیں، یہ پریچرز ہیں سارے۔ ان کو پہلے کنورٹ کرنا پڑے گا نارمل ایتھلیٹس میں کہ ان کو سمجھ آئے کہ ایڈیالوجی الگ ہوتی ہے اور کام الگ ہوتا ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے اینکر کیسے بننا ہے، میں کہوں میں نے نہیں کچھ کیا، یہ سارا کچھ اوپر سے ہوا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ آپ سے کوئی پوچھے انجینئر کیسے بننا ہے، آپ کے مجھے نہیں پتہ کہ موٹر کیسے کھولنی ہے، انجن کیسے فکس کرنا ہے، سب کچھ اوپر سے ہوتا ہے، میرے ہاتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ کسی اسلام میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے کہ زمین پہ کرنے والی چیزوں کا میتھڈ ہی آپ نے نہ سمجھنا، نہ سیکھنا، نہ کچھ کرنا ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ انالیسز نہیں کرتے کہ اس ملک کی اوورآل صورت حال جو مینٹل ہے، انٹلیکچول ہے، وہی کرکٹرز کا حال ہے، اور یہی راٹ ہے بیسکلی کہ ان کے آئی کیو بہتر کریں۔ وسیم اکرم یا وقار یونس کسی حد تک، یا عمران خان یا اس کے انڈر کھیلنے والے پلیئر ایک مختلف ڈیفرنٹ کلچر میں کھیل رہے تھے۔ پڑھیں آرٹیکل جو ندیم فاروق پراچا کا کمپریہنسو ہے کافی، پاکستان کرکٹ اے کلاس ایتھنک اینڈ سیکٹیرین ہسٹری۔ وہ بتاتا ہے کس طرح سے اس گیم کو دراصل ہم نے گریجولی ایکلپس کیا ہے ایٹ دی ہینڈز آف ایڈیالوجی۔ جب تک اس کو ریوائیو کر کے ایک ایسی سپورٹ نہیں بنائیں گے جو کہ اسکل پہ بیسڈ ہے، انٹلیکٹ پہ بیسڈ ہے، ایڈیالوجی پہ نہیں، تب تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا ایشو بابر اعظم اور وراٹ کوہلی کے درمیان، یا بمراہ اور شاہین آفریدی اور حارث رؤف کے درمیان اسکل کا نہیں ہے، مینٹیلٹی اور مینٹل ٹفنس اور اسٹرینتھ کا ہے۔ پیٹ کمنز نے جس طرح سے یہ دکھایا کہ ورلڈ کپ سے ایک دن پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ میں لاکھوں کے کراؤڈ کو چپ کروا دوں گا، یہ بات اب پرسن آف ڈاگمیٹزم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہیں میرا یہ غرور نہ کسی کو برا لگے اور میں ہار نہ جاؤں۔ تو جو آپ کو کلر انسٹنکٹ چاہیے وہ ڈاگمیٹک مائنڈ لا ہی نہیں سکتا گیم کے اندر، بیکاز ہی ہیز ٹو بی سو فیریس مینٹلی دیٹ they have to take the opposition down intellectually and mentally first before entering the ground، جو کہ ان سب میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ان سے آپ بات کریں، اتنی بری صورت حال ہے کہ ان سے اردو میں بھی ایکسپلین نہیں ہوتا کہ ہماری کرافٹ کیا ہے۔ So you have to work on their minds and psychologies۔ The issue of Pakistani cricket is not the issue of just management۔ یس مینجمنٹ کے بہت مسائل ہیں، یس اکانومی کے بہت مسائل ہیں، $6 بلین کا تو آئی پی ایل کا صرف رائٹس بکتا ہے براڈ کاسٹ کا، ہم تو کمپیریبل بھی نہیں ہیں اس سے، لیکن سب سے بڑا ایشو گراؤنڈ میں اترنے کے بعد مینٹالٹیز کا ہے۔ مس مینجمنٹ اور ایڈہاکزم بھی یہاں سے آتا ہے کہ ایک بندے نے اگر 5 آؤٹ کیے ٹیم میں کھلا دو، ایک بندہ 2 اننگ میں نہیں چلا نکال دو۔ یہی پالیٹکس میں 2 سال وزیر اعظم دیکھ لیا، نکالو دفعہ کرو اس کو۔ ہر چیز سیم چل رہی ہے، اکیڈیمیا میں بھی یہی حال ہے۔ اوور آل انٹلیکچوئل ڈکلائن ہوتا ہے نا معاشرے کا جب، تو کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی، یہ بھی نہیں کرے گی۔ اسی لیے آپ کو انہیں اگر مینٹل اسٹرینتھ دینی ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ انہیں کہنا ہے کہ تم کرکٹ کھیلنے آئے ہو، تمہارا تعلق کسی ڈاگمیٹک موومنٹ کے ساتھ نہیں ہے، نہ کسی کو کنورٹ کرنے پہنچے ہوئے ہو وہاں پہ، نہ سیکٹیرینزم پھیلانے پہنچے ہوئے ہو۔ تو شہریار خان کی آپ کتاب پڑھ کے انکشافات دیکھ لیں جو وہ کر رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا۔ تو دراصل پاکستانی ٹیم کے پلیئرز کا جو ڈوارفزم ہے، انٹلیکچوئل ڈوارفزم کی ٹرم یوز کروں گا، دیٹ از ریزلٹنگ انٹو دیئر انفارچونیٹ ڈیفیٹس ون آفٹر دی ادر۔ یہ کہنا کہ یہ ٹیم بڑی انپریڈکٹیبل ہے، دیٹ از شیمفل۔
انپریڈکٹیبل نہیں ہونا چاہیے, کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر اس ٹیم کے پلیئرز کو آپ نے انٹلیکچولی ان کا اپ ہیول نہ کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو سکرات بنا دیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو اپنی جو گیم ہے اس کو سمجھنا بھی اگر نہیں آتا تو یہ کبھی فیئر سے باہر نہیں آ سکتے. دے آر مینٹلی ویری ویری آل اوور دا پلیس بیسکلی. اور اگر آپ نے کسی پرائم ٹیم کے خلاف, انڈیا کے خلاف یا آسٹریلیا کے خلاف کمپیٹ کر کے ان کو ڈومینیٹ کرنا ہے تو ان کو مینٹلی ہرانا پڑے گا پہلے. اسکل کی گیم ہی نہیں ہے. اسکل میں تو یو ایس اے سے تو آپ بہتر تھے نا, اسکل میں تو جیت گئے, آپ نہیں جیتے اسی لیے کیونکہ مینٹلی آپ بالکل فارغ ہو گئے وہاں پہ جہاں پریشر آتا ہے. تو ایک ڈاگمیٹک مائنڈ کبھی بھی کوئی بھی کام فیئر کے بغیر نہیں کر سکتا, بیکاز ہی از آلریڈی افریڈ. سو پاکستانی ٹیم ہیز ٹو بی ایڈیولوجیکلی نیوٹرلائزڈ, ادروائز دے ول کیپ فیلنگ. کبھی کبھی تکے سے جیت جائیں گے, کوئی انڈیویجول پرفارمنس پہ جیت جائیں گے, کوئی انفرادی پرفارمنس پہ جیت جائیں گے, لیکن اوور آل کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے بیکاز مینٹلی دے آر نو ویئر. سو یو ہیو ٹو فکس دا پرابلم ویئر دا پرابلم لائز. تھینک یو.